انعام کیا رکھے ہیں؟ وہ 5 ہی انعام رکھے ہیں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا انعام الخیریہ، کوئی مانے یا نہ مانے، نہ ماننے والے تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، کافر۔ نہ ماننے والوں نے تو سید المرسلین کو بھی نہیں مانا، کافروں نے۔ لیکن فیصلہ یہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، روئے زمین پہ بسنے والے اس وقت بھی 7.5 ارب لوگ ہیں، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ زمین پہ بسنے والوں میں سب سے عزت والا، سب سے بہترین انسان وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ آج کسی چودھری کے ساتھ کسی کی بات ہو جائے تو کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے لنکس ہے۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ عز و جلال نے اپنا خاص الخاص بنا لیا، ان للہ اہلین، اللہ کے خوش خاص بندے ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، سوال کیا گیا اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون سی ہستیاں ہیں جو آپ کے خاص لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں وہ کون ہیں؟ جواب سنیے گا، اہل اللہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، جن کا قرآن سے تعلق ہے یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص ہیں۔ دعائیں کرنے والوں کو اتنا نہیں ملتا جتنا قرآن پڑھنے والوں کو اللہ بغیر دعا کے عطا کر دیتے۔ ایک تیسرا انعام بھی ہے الشفاعہ، یہ آپ کی سفارش کرے گا۔ صرف دنیا کا بہترین انسان نہیں، اللہ کا خاص الخاص بندہ ہی نہیں انسان بنتا، دنیا کے اندر بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی عزت دلانے کا سبب بنے گا۔ اب 30 آیتیں ہیں سورۃ الملک کی، میں تو حیران ہوں، اتنی بڑی نعمت، وہ اتنی بڑی نعمت۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں، شفاعت لرجل، جو رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے یہ سورت اس کی سفارش کرے گی۔ خاصمت عن صاحبہا، وہ صرف سفارش نہیں کرے گی، جھگڑا کرے گی، ضد کرے گی۔ کس بات پہ؟ اللہ اس کو بخش دے۔ اور روایت بتاتی ہے حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک سورۃ الملک پڑھنے والے کو یہ سورت جنت میں داخل نہیں کروا دے گی یہ اپنی ضد سفارش کی چھوڑے گی نہیں۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قیامت کو آپ کی سفارش کرے۔ ایک چوتھا انعام بھی اللہ نے دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں، نہ آخرت میں کسی کو نصیب ہوگا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ قیامت کو جب صفیں لگائیں گے، فرشتوں کی صفیں الگ، انسانوں کی الگ، پڑھے لکھوں کی الگ، جاہلوں کی، مجرموں کی الگ، وہاں ایک فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھنے والے آج بھی خاکی صفوں میں ہی کھڑے ہو، نکلو یہاں سے، آ جاؤ اس صف میں جس صف میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، جس صف میں جبریل امین کھڑے ہیں، آج اس صف میں آ جاؤ۔ پھر اللہ عز و جلال کیسا انعام دیں گے؟ یجیء القرآن، ادھر یہ فرشتوں کی صف میں ہے، قرآن آ جائے گا اور آگے کہے گا یا رب حلہ، اللہ اسے انعام اور دیجیے۔ یہ پوری کائنات کے سامنے جبریل کے صف میں آگے، اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے؟ نوریوں کے صف میں آ گیا۔ قرآن کی سفارش پہ اللہ اسے پھر ایک جنتی لباس پہنائیں گے، خلعت فاخرہ۔ قرآن پھر کہے گا یا رب زدہ،
اللہ اور عطا کیجیے. فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اس کے سر پہ عزت اور کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی چمک ہوگی. قرآن پھر کہے گا یا رب ارض عنہ، اللہ اس سے راضی بھی ہو جائیے. تو یہ راضی ہونے کی تو باتیں ہو رہی. اللہ فرمائیں گے میں راضی ہو گیا ہوں اس سے. ساتھ ہی اعلان ہوگا اللہ کی رضا جو ہے وہ کس انداز سے پیش کی جائے گی. یقال لصاحب القرآن، یہ 5واں انعام ہے، الرفعہ المثالیہ، مثالی بلندی ملے گی. کیسی؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قاری قرآن، دنیا میں تم قرآن پڑھتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے، بلند جگہ پہ قرآن پڑھ کے نیچے اتراتے تھے، سننے والے ہوتے تھے بہت تھوڑے. میرے بندے آج بھی قرآن خوبصورت انداز سے پڑھو. فرق یہ ہے پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. جہاں من الجنت والناس آئے گی وہاں تیرا مقام ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 5 انعامات کا ہم سب کو، ہماری اولادوں کو بھی مستحق بنائے اور ہمارے اندر قرآن کی سچی محبت پیدا فرمائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر دوہرا دیا گیا، پھر کان کھول کر سن لیجیے. ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت اخذ کرنے کے لیے. تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرے، رہنمائی اخذ کرے؟